آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دورہ فرما رہے تھے وہ طیبہ کی گلیوں میں رات کے وقت، اور آپ کو چلتے چلتے آپ نے کچھ آوازیں سنی، رات کے پچھلے پہر کے اندر آپ نے آوازیں سنی، کہا غلام ٹھہر جاؤ، کون بول رہا ہے، کون گفتگو کر رہا ہے؟ آپ خاموش کھڑے ہو گئے، غلام صاحب خاموش کھڑے ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا ایک خاتون، ایک ماں اپنی بچی سے کہہ رہی ہے، ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے، اے بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دو، دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ وہ خاتون نے آگے سے جواب دیا، بیٹی نے اپنی ماں سے کہا نا امی جان میں پانی نہیں ملا سکتی، اس لیے کہ خلیفہ نے عمر بن خطاب نے منع کیا ہے۔ کہا کیا بات کرتی ہو، رات کا پچھلا پہر ہے، عمر اگر تمہارے سامنے ہوتا تو میں مان لیتی، رات کے پچھلے پہر میں عمر تمہیں کہاں سے دیکھ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس بچی کا جواب سنو، اس لڑکی کا جواب سنو، سبحان اللہ، قربان جائیے ایسی ماؤں پر، قربان جائیے ایسی شہزادیوں پر، سبحان اللہ۔ اس نے کہا اے میری ماں تقویٰ دیکھیں، اللہ کا خوف دیکھیں۔ فرمایا میری ماں اگر خلیفہ وقت عمر بن خطاب نہیں دیکھ رہا تو کیا ہے؟ میرا رب علیم بذات الصدور، دلوں کے اندر جاننے والا پروردگار تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ رب میرا واللہ بصیر، اللہ فرماتا ہے وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، میرا رب اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اے میری ماں میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ عمر نے یہ جملہ سنا تو مچل گئے، فرمایا غلام یہ گھر یاد رکھو، اس کا پتہ نوٹ کر لو۔ اپنے گھر تشریف لے گئے، صبح ہوئی، مجلس کی بچوں کو بلایا، کہا بیٹا ادھر آؤ، تم میں سے عبداللہ بن عمر کو کہا، عبد الرحمن کو کہا، عاصم کو کہا تم میں سے کون شادی کرنا چاہتا ہے؟ بڑے دو انہوں نے کہا ہم تو شادی شدہ ہیں۔ ایک نے خواہش کا اظہار کیا، رشتہ لیے عمر ایک جھونپڑی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ میں کہنا چاہتا تھا دو ٹکے بندے کے پاس آ جائیں تو وہ اس کا رخ کسی جانب جاتا ہی نہیں، سوائے حویلی کے، سوائے پی ایم اے کے، پی ایم او کالونی اور فلاں کالونی بینظیر کالونی، پتہ نہیں کیا کیا کالونیاں نکل آتی ہیں، دو ٹکے بندے کے پاس آ جائے۔ کیا ہم نے بیٹے کی شادی وہاں سے کی ہے؟ میں نے کہا بڑا ترہ مار دیا آپ نے، بڑا کمال کر دیا آپ نے۔ تو پھر اگلا نتیجہ بھی اخذ کریں، نتیجہ کیا نکلا؟ بیٹا بہو کو لے کے جدا ہو گیا، بیٹا بیوی کو لے کے، زنانی کو لے کے جدا ہو گیا۔ اگلا نتیجہ بتائیں، آپ کے گھر کے اندر فتنوں کا بازار گرم ہوا؟ کہا ہاں یہ تو ہوا۔ میں نے کہا پھر خوشی کس بات کی ہے؟ خوشی آپ کو پیسہ کی ہے؟ خوشی آپ کو حسب و نسب کی ہے؟ خوشی آپ کو کوٹھی و حویلی کی ہے؟ میں نے کہا یہ مقدمہ، یہ جرگہ خاندان والے جب فیصلہ طے کر رہے تھے کہ بیٹے کی شادی وہاں سے کرانی ہے، وہاں سے کرانی ہے، بیٹی وہاں دینی ہے، میں نے کہا مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے آتے، مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے حل فرما دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا دینداری دیکھنا، اللہ تمہیں ویسے ہی غنی فرما دے گا، ویسے ہی غنی فرما دے گا۔ تو میرے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او حاکم وقت، بادشاہ اور خلیفۃ الرسول، اور حضور نے فرمایا عمر فی الجنہ، میرا عمر جنتی ہے۔ وہ جنتی عمر عظیم اپنے شہزادے کا رشتہ لے کر ایک جھونپڑی کی طرف جا رہا۔ عمر وجہ کیا ہے؟ کہا وہ متقی ہے، کہا وہ دیندار ہے، کہا وہ عزت دار ہے، کہا وہ خوش اخلاق ہے۔ میں نے اس کی دینداری دیکھی ہے، میں نے وہ بنگلے کوٹھیاں کاریں نہیں دیکھی۔ تو پھر میں آپ کو نتیجہ آپ نے دیکھا جو عزت دار مالدار لوگوں نے کیے، یہ نتیجہ سنیں، جب خاتون، جب بیوی، جب بیٹی نیک سیرت ہو جائے گی تو پھر عمر بن عبدالعزیز جیسے شہزادے پیدا ہوں گے۔ یہ کہاں ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کس قبیلے کے ہیں؟ بنو امیہ کے ہیں، اور بنو امیہ جن کے جد اعلیٰ ہیں وہ عمر بن خطاب ہیں۔ عمر نے جس عورت کو، جس نے لڑکی کو اپنی بہو کے لیے پسند کیا، سلیکشن کی، آج سلیکشن کا معیار بدلا ہوا ہے، تو وہ کوٹھی بنگلہ کار، حضرت عمر نے جس بچی کو سلیکٹ کیا کہ یہ دیندار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، میں اپنے بچے کو اس سے نکاح کرواؤں گا، تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ کہا ایک دو پشتوں کے بعد اسی بیٹی کی آگے نسل سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ اور عمر بن عبدالعزیز کون ہے؟ جس کی حکومت کے اندر کوئی مانگنے والا نہیں تھا، عوام کو اتنا غنی کر دیا کہ لوگ زکاتیں لے لے کے ایک صوبے سے دوسرے صوبے، ایک قصبے سے دوسرے قصبے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک دیہات سے دوسرے دیہات جاتے اور دروازہ کھٹکھٹاتے۔ اگلا بندہ دروازے پر آتا تو کہتا ہے یہ مانگنے والے میں تیرے لیے زکات لے کر آیا ہوں۔ مانگنے والا نہیں تھا، وہ دستک دینے والا کہتا حضور میں دوسرے دیہات سے آپ کے گھر کا پتہ پوچھ کر زکات دینے آیا تھا۔
یہاں جو نکل رہا ہے دینے کے لیے وہ بھی زکات، جو لے کے آیا ہے وہ بھی زکات. ایسا غنی کر دیا تھا عمر بن عبدالعزیز نے. اور لوگوں نے، یہ تابعی بزرگ سے، تابعی بزرگ تھے، اور یہ مجدد ان کو پہلی صدی کا کہا گیا. اور لوگ کہتے تھے اگر عمر کو کسی نے دیکھنا ہو، عمر بن خطاب امیر المؤمنین کو دیکھنا ہو، عمر بن عبدالعزیز کی زیارت کریں. ان کو لوگ عمر ثانی کہتے تھے. تو میں کہتا ہوں مائیں نیک سیرت بن جائیں، بچیوں کی یوں سلیکشن کریں، اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے ایسی عورتوں کا انتخاب کریں جو نیک سیرت ہوں، خوش اخلاق ہوں، دیندار ہوں، نمازی ہوں. اپنی بیٹیوں کے لیے ایسے بچے، ایسے لڑکے اختیار کریں جو نمازی ہوں، پنج وقتہ پرہیزگار ہوں، متقی ہوں. سود خور کو کہ آج ہی اس کی بڑی گاڑی ہے چٹی اور جناب لمبی. میں نے کہا جی لمبی آئی کہاں سے، پتہ تو کریں. یہ آپ پر لازم تھا، اولاد کے حقوق میں سے ہے. آپ نے چٹی گاڑی کو دیکھ کے اپنی بیٹی بیاہ دی. میں نے کہا واللہ العظیم آپ نے بیٹی اس لڑکے کو نہیں، آپ نے بیٹی ایک دولت کے اوپر بیچ دی. آپ نے بیٹی بیچی ہے تو بیٹی کو بیچے نا، بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کریں. امام کرمانی رحمۃ اللہ تعالی، باتیں بہت ہے لمبی ہو جاتی ہیں. امام کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علی، آپ باہر، آپ کے پاس شہزادہ، اس کا رشتہ آیا بادشاہ کا، کہا میں آپ کی بیٹی بڑی خوبصورت ہے، سنا ہے تو میں رشتہ چاہتا ہوں. شیخ کرمانی نے کہا شام کو جواب دوں گا. آپ باہر نکلے، آپ اپنے مسجد کے اندر جا کے بیٹھے اور ایک لڑکا دیکھا کہ مزدوری کر کے آیا، آگے مسجد کے اندر ایک کونے میں بیٹھا ہوا عبادت کر رہا ہے. اس کو شیخ نے جا کر کہا اے شہزادے، اے بندے، کیا تم میری بیٹی سے شادی کرے گا؟ اس نے کہا حضور ایک تو میں غریب، اوپر سے آپ میرا مذاق نہ اڑائیں. کہا شہزادے شیخ کرمانی، تم، وہ جانتا تھا ان کو، کہا شیخ کرمانی تم سے خود کہہ رہا ہے میری شہزادی سے شادی کرو گے بیٹی سے؟ اس نے کہا حضور کیا بات کر رہے ہیں، میں اور آپ کی بیٹی، یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. آپ نے خود اپنی جیب سے اسے چند درہم دیے اور جاؤ کہا یہ چھوٹا چھوٹا سودا لے آؤ، آج ہی شام سے پہلے تمہارا نکاح کرتا ہوں. اللہ اکبر. شام سے پہلے نکاح ہو گیا. وہ بادشاہ آیا، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے بیٹی بیاہ دی. تمہیں کس نے کہا کہ اس کا رشتہ نہیں ہوا؟ میں نے بیٹی کی شادی کر دی ہے. اب شام ہوئی، بیٹی رخصت کیا. بیٹی جب وہاں پہنچی دلہا کی جھونپڑی میں دلہا کی جھونپڑی میں، وہاں دلہا میاں تشریف لائے اور یہ اٹھ کر عورت گھر کو جانے لگی. ابھی وہ داخل ہوئے کمرے میں تو دلہا میاں اور وہ عورت اٹھ کر گھر کو جانے لگی تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ صاحبزادی کو اس مرد نے، اس لڑکے نے پکڑا اور کہا مجھے پہلے ہی پتا تھا، شیخ کرمانی کہا اور میں مجھ جیسا غریب کہا، جناب مجھے پتا تھا کہ تم ادھر نہیں رہو گی. اور وہ جب اس نے یہ کہا تو وہ خاتون، وہ بچی، وہ رک گئی. اس نے کہا اے میرے سرتاج، اللہ کی عزت کی قسم میں اس لیے نہیں جا رہی کہ یہ جھونپڑی ہے اور میں رہنا نہیں چاہتی، بلکہ میں تو اپنے باپ پر حیران ہوں کہ اتنا بڑے شیخ العالم ہو کر کیسے بندے کو مجھے رشتہ بہا دیا کہ جس کو تو اللہ کی ذات پر توکل ہی نہیں. کہا میں نے کیا کر دیا؟ کہا وہ میں نے آتے ساتھ جب میں بیٹھی یہاں مجھے بتایا گیا تو میری نظر وہاں دو پر پڑی. کہا وہ میں نے رکھی ہوئی تھی، میں نے افطاری کرنی تھی. کہا تم اللہ کی ذات پر تمہیں اتنا بھی توکل نہیں؟ میں اس لیے تم سے اٹھ کے جا رہی ہوں. اس نے کہا میں معافی چاہتا ہوں، میں اللہ کی ذات پر توکل کروں گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بیٹیوں کو اگر صحیح تربیت دی جائے تو وہ یہ نہیں کہتی آج یہ ڈیمانڈ آج وہ ڈیمانڈ. گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں بھائی؟ گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ یہ طلاق کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس لیے کہ خواتین کی ڈیمانڈ ہی نہیں پوری ہو رہی. جڑا لگے رہنے 12 گھنٹے تو پھر بھی جناب وہ حضرانی راضی نہیں ہونی. تو یہ وہ کام ہے، اگر بیٹیوں کی اچھی تربیت کی جائے گی، ان کو اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا درس دیا جائے گا تو پھر یقین کریں گھر آپ کا امن کا گہوارہ بن جائے گا. اس لیے یہ ایک معاشرے کا انتہائی اہم ٹاپک ہے. جتنا اس کو آگے بڑھا کے میں اگلے جمعے میں لے جاؤں تو پھر بھی کم ہے. باتیں ابھی مطلب پوری اجماع ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ابھی پوری باقی ہے. تو یہ اتنا مطلب شریعت نے ہر چیز دی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے شریعت کی طرف رخ ہی نہیں کیا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کر، یہ نازک فیصلہ ہوتا ہے زندگی کو بدلنے والا، ان فیصلوں پر شریعت کی روشنی میں فیصلہ کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.